أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سيد الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات. بزرگان محترم، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، عشر محرم کی یہ چھٹی تقریب انجمن فدائے اہل بیت کے زیر تمام اور ان کے سرپرستوں کے تعاون سے آپ حضرات سماعت کے لیے ہدیہ ہے. ماشاءاللہ ہماری انجمن کے اراکین مقصود بھر کوششیں کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مؤمنین کو مجلس کے سلسلے میں سہولتیں بہم پہنچائی جائیں، اور یہ سب آپ ہی کے تعاون سے ہو رہا ہے. میں ان مجالس میں اسلام غدیر سے کربلا تک کے موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اپنے نوجوان دوستوں کو ان کی تاریخ کے ایک ایک ورق سے آہستہ آہستہ آشنا کرتے ہوئے گزشتہ عشرے سے مسلسل اس کوشش میں ہوں کہ اسلامی تاریخ کے صحیح خد و خال ہمارے شاداب ذہنوں کے نظر ہوں، اور وہ یہ آگاہی حاصل کر سکیں کہ اسلام دعوت ذوالعشیرہ سے حج آخر تک اور حج آخر سے لے کر میدان غدیر خم کے اعلان ولایت تک کن کن مرحلوں سے گزرا، اور جتنی جافشانیوں اور جتنی عرقریزیوں کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین زیور تکمیل سے آراستہ ہوا. مسلمانان عالم کو اس کی قدر کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ یہ دین اتنی آسانی سے مسلمان نسلوں تک نہیں پہنچا جتنی آسانی سے وہ اس دین کی باتیں کر لیتے ہیں. یہ اسلام اتنی آسانی سے آج 1412 ہجری کے دور میں داخل نہیں ہوا جتنی آسانی سے
لوگ شریعت کی باتیں کر لیتے ہیں. بڑے مرحلے گزرے ہیں، بڑے طوفان آئے ہیں، بڑے زلزلے آئے ہیں، بڑی تاریخی ہلچل پیدا ہوئی ہے، بہت سے عروج و زوال آئے ہیں. تب کہیں جا کر یہ اسلام اپنے کچھ نہ کچھ صحیح خد و خال کے ساتھ مسلمانوں تک پہنچا. اس لیے ملت مسلمہ کا یہ شرعی اور مذہبی اور منصبی فریضہ ہے کہ کم از کم وہ انہیں خراج عقیدت تو پیش کریں کہ جن لوگوں کے سبب وہ آج اسلام کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس نہیں کرتے. عزیزان محترم، یہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو آدم لے کر آئے، دین وہی ہے جو سارے انبیاء و مرسلین لے کر آئے. بات صرف اتنی ہے کہ جیسے جیسے شعور بشر میں اضافہ ہوتا رہا، ویسے ویسے دین کے پیغامات میں بھی اضافہ ہوتا رہا. پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کو اس کی قدرت، قوت اور صلاحیت سے زیادہ کسی دور میں بھی اپنی عبادات کے سلسلے میں نہ تو تکلیف دی ہے نہ زحمت دی ہے. یہ اس کا عدل ہے، اس کی رحمت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دیا کرتا. تو اللہ نے اس کے قوانین جتنے بنائے وہ وہی قوانین بنائے کہ جن پر انسان آسانی سے عمل کر سکے. بڑی توجہ جانا مطلب اس تمہید پر وہی قوانین قائم کیے گئے کہ جن پر انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکے. تو دین انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکل پیدا نہیں کرتا. اور جو شریعت اور جو دین اور جو قوانین بندگان الہی کے لیے نعمت کے بجائے مصیبت بن جائیں وہ پھر اللہ کے قوانین نہیں کہلائیں گے، وہ پھر اللہ کا دین نہیں کہلائے گا. وہ مولویوں کا دین تو ہو سکتا ہے، تو سیاستدانوں کا دین تو ہو سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ والوں کا دین تو ہو سکتا ہے کہ جب چاہیں جس طرح چاہیں اپنے اختیارات و حقوق کے لیے ایمرجنسی میں جو چاہیں وہ استعمال کر لیں. لیکن اللہ کے دین کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا دین کبھی بدلتا نہیں، اس کے قوانین کبھی بدلتے نہیں. اللہ کو اپنے دین اور قوانین کو پہنچانے کے لیے جن بندوں کو منتخب اللہ نے کیا انہیں سوچ سمجھ کر منتخب کیا. اس کی مشیت عین علم ہے. وہ کسی کو منصب دینے کے بعد پچھتاتا نہیں ہے کہ میں نے یہ اختیار اسے دیا کیوں تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ اس کی ذات عین علم ہے. یہ بندوں کی کم علمی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اختیار کسی اعلیٰ ظرف کو دے رہے ہیں یا کم ظرف کو دے رہے ہیں. سلام میرے محمد والے محمد. بنانے والوں نے بہت توجہ، بنانے والوں نے بننے والوں کو، بنانے والوں نے منتخب کرنے والوں نے منتخب ہونے والے کو یہ کہتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ہم سے زیادہ اختیار کا مالک بن گیا ہے. وہاں بنانے والوں نے خود بننے والے کا تخت الٹ دیا. بھائی بہت توجہ میں یہ تعریف دے رہا اسلام کی، ذرا اس سے اندازہ کریں. اس کی تفصیل میں جانے کا وقت یہاں نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ سارے اہل علم ہیں، اس پس منظر کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے پروردگار عالم نے یہ بننے اور بنانے کا کی زحمت اپنے بندوں کو دی ہی نہیں. بھائی تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہمارے نبی پر تم اس کی اطاعت کرتے رہو. یہ بننا، یہ بنانا، یہ قوانین بنانا، یہ شریعت بنانا، یہ حدود کا تعین کرنا، یہ قانون بنانا، یہ سزا، یہ جزا، یہ تمام فیصلے کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون اعلیٰ ہے، کون عرفہ ہے، کون ابتر ہے، کون برتر ہے، کس کو مانا جائے،
کس کو نہ مانا جائے اس بحث میں تم نہ پڑو. ہم تمہیں اس تہمت میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم حج کے آخر پر سارے قافلے کو روک کر, پورے مسلمانوں کو روک کر یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا کام صرف ماننا ہے, تسلیم کرنا ہے. باقی ہم جانے, ہمارا حبیب جانے. ہم اپنے ہر پیغام کو اپنے رسول کے ذریعے سے پہنچا دیں گے اور تم اس پیغام پر عمل کرتے رہنا. اگر اس پیغام پر عمل کرتے رہو گے تو نہ گمراہی کا ڈر رہے گا, نہ ضلالت کا ڈر رہے گا, نہ تکلیف میں مبتلا ہوگے, نہ کسی زحمت میں مبتلا ہوگے, نہ اختلاف ہوگا, نہ اختلاف ہوگا, نہ قتل ہوگا, نہ غارت گری ہوگی, نہ فرقے بنیں گے, نہ تفرقے بنیں گے, نہ گمراہی کا کوئی راستہ کھلے گا. تو عزیزان محترم, پوچھنا چاہیے کہ آخر دعوت ذوالرشید سے لے کر بطن قدیر تک گمراہی نہیں ہوئی بلکہ ہدایت ہوئی ہے. کافر نہیں ہوئے لوگ, مسلمان ہوئے ہیں, مومن ہوئے ہیں, بلندیوں پر گئے ہیں اپنے کردار کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر معصوم کو حجت مان لیا تھا, اپنے مشورے اس میں نہیں شامل کیے تھے, اپنی خواہشات کو پیغمبر نے شامل نہیں ہونے دیا اللہ کے احکامات اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں. لیکن بعد پیغمبر دعوت ذوالرشیدہ کے بعد, اقرار کرنے کے بعد, مبارک بادیں دینے کے بعد, علی کو مولا ماننے کے بعد, وعدوں سے پھر جانے کے بعد, ہوس اقتدار میں مبتلا لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کا نام دین بھی رکھ لیا, شریعت بھی رکھ لیا. حالانکہ پڑھے لکھے اتنے تھے کہ اقتدار پر خود بیٹھے تھے, مسئلے علی سے پوچھتے تھے. جو ہے نا جانے محترم, سلام بابا جی بلند. حالانکہ پڑھے لکھے اتنے تھے کہ تخت اقتدار پر خود تھے, مسئلے علی سے پوچھتے تھے. بھائی ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر آپ متوجہ ہیں جانا محترم, اور بڑی خوبصورت سی بات ہوگی اور شاید بہت بڑی بات کا جواب بھی ہو جائے. ہم لوگ اہل علم ہو نہ ہو لیکن باب علم کے بھیکاری ضرور ہیں. صلوات محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اہل علم ہو نہ ہو, ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, لیکن الحمدللہ ہم باب علم کے بھکاری ضرور ہیں. ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن اس کو ضرور مانتے ہیں کہ جس کی حرکات و سکنات کا نام قرآن ہے. اللہ اکبر, صلوات حضرت محمد علیہ محمد. ہم لوگ حافظ قرآن ہوں یا نہ ہوں لیکن محافظین قرآن کے دریوزہ گر ضرور ہیں. اس دروازے اور اس آستانے پر ہم ضرور سر جھکاتے ہیں. پوچھا تھا کسی نے مولا علی کے قدم پر مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقاموں سے سوال کیا تھا, یہ آپ ہی تو قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ شیعہ حضرات میں تو کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے, کسی کو قرآن کے معنی ہی نہیں آتے ہیں, آپ تو صرف یہ نعرہ حیدری ہی لگوانا جانتے ہیں, آپ صرف علی کے فضائل ہی پڑھنا جانتے ہیں, آپ صرف والے محمد کے مناقب بھی بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ کے یہاں تو کوئی قرآن پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. تو مولانا اسماعیل نے برجستہ کہا تھا, ہاں سوال کرنے والے مولوی صاحب دعا کرو کہ کسی قوم کا کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی ملت ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, یہ جواب مولانا اسماعیل کا تھا کہ ہاں دعا کرو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, مگر کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ علی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ غور فرمایا آپ اس جملے پر. مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ تم نے اعتراض ہم پر کیا ہے, چلو ہماری بات چھوڑو کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, لیکن کیا تم بنظر انصاف یہ کہہ سکتے ہو کہ علی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ وہ مولانا کہنے لگے نہیں صاحب, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری مجال کہ میں یہ کہوں کہ علی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. اچھا کیا حسن قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ کہا کیا کہنے حسن کا, وہ تو آغوش مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. اچھا کیا حسین کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ تو سوال کرنے والا مولوی کہتا ہے حسین کا کیا کہنا, اس نے تو نو کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھا ہے. تو کہا کہ پھر بحث کیوں کر رہا ہے, بلکہ دامن پھیلا کر دعا کر کہ کسی پیر کی قوم جاہل ہو تو ہو, کسی قوم کا پیر جاہل نہ ہو. توجہ ہے, کچھ سیکھ لیں گے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جو ہے وہ دعا کیا کر مولانا پھر کہ کسی قوم کا پیر جاہل نہ ہو، اس لیے کہ جس قوم کا پیر ہی جاہل ہوگا اس کے مرید تو ابو جہل ہوں گے، اور جن کے مرید ابو جہل ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے دل کی ساری سیاہی دیواروں پر الٹ دیں گے. کافر 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 کہتا یہ دلیل ہوگی جہالت چھڑا میرے بابا نے ساری سیاہی. وہ منزل فکر ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے ان مجالس میں کہ عزیزان محترم تخت اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کر لوگوں نے تخت تو حاصل کر لیا لیکن علم قرآن حاصل نہ کر سکے. اس لیے کہ جب آدمی حکومتی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے